پروردگار عالم انسان سے کس طرح قریب ہے اور انسان اللہ سے کس طرح قریب ہو سکتا ہے، اور کیا موت ایک اتفاقی چیز ہے یا اللہ کے ارادے سے آتی ہے؟ جانتے ہیں ان سوالات کے جوابات آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ہم سورہ واقعہ کی تفسیر کو سن رہے تھے۔ آج ہم کچھ نئی آیتوں کی تفسیر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی پہلی 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے ان کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ۔ تو کیا تم لوگ اس کلام سے انکار کرتے ہو اور تم نے اپنی روزی یہی قرار دے رکھی ہے کہ اس کا انکار کرتے رہو؟ یہ تھی ان آیات کی تلاوت اور ان کا ترجمہ۔ چلتے ہیں نکات کی جانب کہ خداوند متعال نے ہمارے لیے کیا کچھ نکات بیان کی ہیں۔ مدہنون کا لفظ دہن سے لیا گیا ہے جس کے معنی تیل کے ہیں۔ مداہنہ کبھی رواداری اور نرمی اور کبھی سستی و کمزوری کے معنی میں ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ لوگوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ پانی کی کمی پیش آئی اور پیاس کا لوگوں پہ غلبہ ہوا۔ رسول نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پانی برسا اور سب کو سیراب کر گیا۔ اسی درمیان ایک شخص نے کہا کہ یہ بارش فلاں ستارے کے طلوع کی وجہ سے ہوئی، نہ کہ پیغمبر کی دعا کی وجہ سے۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور پیغمبر نے فرمایا اس رزق کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کو جھٹلا رہے ہو۔ ہاں، ہمیشہ سماج میں کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنی شخصیت اور اپنے وجود کو دوسرے کی مخالفت میں پاتے ہیں، اور ان کا پورا ہنر دوسروں کی مخالفت کرنے میں ہوتا ہے۔ اگر سارے موافق ہوں تو وہ مخالفت کرتا ہے، اگر سب مخالف ہوں تو وہ موافق ہوتا ہے۔ وہ دلیل و منطق سے کام نہیں رکھتا، ہمیشہ چاہتا ہے کہ دوسروں کے برخلاف چلے، اور یہ رویہ اس کے اعمال، رفتار و کردار اور شخصی ملاقاتوں میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ داڑھی، بال، لباس کے رنگ، اسٹائل یا آواز، الفاظ و اصطلاحوں کا استعمال، یہاں تک کہ بچوں کے نام رکھنے میں غیر عرفی اور نرالا ہٹ کے رکھے، اور اس طریقے سے اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر اور بالاتر دکھائے۔ نکات کو جان لینے کے بعد چلتے ہیں پیغامات کی طرف کہ خداوند متعال نے ہمارے لیے کیا کچھ پیغامات بیان کیے۔ نمبر 1، پاکیزگی اور عظمت جتنی زیادہ ہوگی، لاپرواہی اتنی ہی خطرناک اور ڈانٹ پھٹکار اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ نمبر 2، چاپلوسی اور سمجھوتا دین کے مسلم اصولوں سے قابل قبول نہیں ہے۔ نمبر 3، لاپرواہی، سستی اور دین میں سازش کرنا آہستہ آہستہ انکار کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو ناظرین آئیے چلتے ہیں آیت نمبر 83 سے 87 تک کی آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے ان کی تلاوت اور ان کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ترجعونها إن كنتم صادقين۔ پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب جان گلے تک پہنچ جائے اور تم اس وقت دیکھتے ہی رہ جاؤ، اور ہم تمہاری نسبت مرنے والے سے قریب ہیں مگر تم دیکھ نہیں سکتے۔ بس اگر تم کسی کے دباؤ میں نہیں ہو اور بالکل آزاد ہو تو اس روح کو کیوں نہیں پلٹا دیتے ہو اگر اپنی بات میں سچے ہو؟
یہ تھی ان آیات کی تلاوت اور ان کا ترجمہ۔ چلتے ہیں نکات کی جانب کہ خداوند متعال نے ہمارے لیے کیا کچھ نکات بیان کیے۔ اگر قیامت کا انکار کرنے والے لوگ اللہ کی مردوں کے دوبارہ اٹھائے جانے کی قدرت پہ شک کرتے ہیں تو کیا اس کی قدرت کو انسانوں کی جان لینے کے سلسلے میں بھی انکار کرتے ہیں؟ جان نکلنے کے وقت کا منظر دیکھیں کہ کوئی بھی کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اپنی مجبوری اور اس کی قدرت کا اظہار جان نکلتے وقت دیکھا ہے۔ جو قدرت جان کو لے سکتی ہے وہ دوبارہ جان کو واپس بھی کر سکتی ہے۔ اگر موت اللہ کے ارادے اور اس کی تقدیر سے نہ ہوتی اور اتفاقی ہوتی تو اس کا کوئی نہ کوئی چارہ اور اس سے بچنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوتا۔ منکروں کے لیے استدلال کرنا چاہیے، جیسا کہ اس سورہ کی متعدد آیتوں میں اللہ نے کئی بار استدلال کیا ہے۔ افرأیتم ما تحرثون افرأیتم النار التی تورون، لیکن کبھی کبھی ان کی عاجزی کے مناظر کو تحقیر کر کے دکھانا چاہیے، جیسا کہ اس آیت میں اللہ نے ان کو خطاب کر کے فرمایا ہے، تم سب احتضار کے وقت موت کو اپنے سے دور کرنے کی اور اپنے پیاروں کو زندہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے سبھی بندوں سے، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے، قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ، اور جو اہم بات ہے یہ ہے کہ ہم ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اللہ سے قریب ہوں۔ مدین دین سے ہے جس کے معنی جزا کے ہیں، اور اسی وجہ سے یوم الدین قیامت کے ناموں میں سے ایک ہے۔ نگاہ کرنا دیکھنے سے الگ ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز پہ نگاہ رکھتا ہے مگر اس کو نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور فکر میں کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ نکات کے بعد چلتے ہیں پیغامات کی جانب کہ خدا متعال نے ہمارے لیے ان آیات کے اندر کیا کچھ پیغامات بیان کیے۔ نمبر 1، احتضار اور موت کا وقت سب کے لیے یقینی ہے۔ اذا بلغت الحلقوم، اذا کا لفظ یقینی واقع ہونے والی چیزوں کے بارے میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 2، بدن سے روح کا نکلنا حلق اور سانس کی نالی سے ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ قیامت کے شک کو دور کرنے کے لیے اپنی قدرت کو زندگی میں دکھاتا ہے اور موت کے وقت بھی اپنی حجت تمام کرتا ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ انسان کی بہت قریبی لوگوں سے بھی قریب ہے۔ دوسروں کی قربت جسمی ہے اور اس کی نزدیکی مخلوقات کے پورے احاطے اور تسلط کی وجہ سے ہے۔ نمبر 5، قیامت اور آخرت کی سزا و جزا یقینی ہے۔ فعل ماضی کو مستقبل میں استعمال کرنا اس کے یقینی ہونے کی دلیل ہے۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے قریب ہے، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں۔ اسی طرح موت ایک امر یقینی ہے اور یہ اتفاقی نہیں بلکہ اللہ کے ارادے سے آتی ہے۔ تو ناظرین، ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔